بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے۔ اس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ گارڈین سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے اور اسے کیسے بنوایا جاتا ہے اور اس کی کیوں کر ضرورت پیش آتی ہے۔ اس کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ گارڈین سرٹیفکیٹ یہ اس وقت ضروری ہوتا ہے جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو وہ اپنے پیچھے مائنر بچے چھوڑ جاتا ہے اور کچھ پراپرٹی بھی۔ فادر جو ہوتا ہے وہ ایکچول گارڈین ہوتا ہے، اس کے ہوتے ہوئے اس کو گارڈین سرٹیفکیٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اگر فادر فوت ہو جائے تو اس کے بعد اس کی مائنر بچوں کو یعنی کم عمر بچوں کو 18 سال سے کم عمر بچوں کو اپنی پراپرٹی اپنے نام کرانے اور اس کا انتظام و انصرام کرنے کے لیے گارڈین کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ماں جو ہے وہ پھر اس کے بعد گارڈین سرٹیفکیٹ، اگر ماں زندہ ہے تو ماں، اگر ماں بھی فوت ہو گئی ہے تو پھر مائنر بچوں کی گارڈین شپ دادا نانا وغیرہ۔ تو اس سلسلے میں ایک سوٹ دائر کرنا پڑتا ہے گارڈین کورٹ میں۔ گارڈین کورٹ ہر تحصیل ضلع میں موجود ہوتی ہے جو بچوں کے گارڈین کے معاملات کو دیکھتی ہے، اور یہ دعویٰ بھی پبلک ایٹ لارج یعنی عوام الناس کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ مثلا باپ فوت ہو گیا تو ماں کی طرف سے دعویٰ کیا جائے گا مائنر بچوں کی گارڈین شپ کے لیے۔ عوام الناس کے خلاف عدالت یہ شور کرتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی اور جو گارڈین ہے یا کوئی اور حقدار جو ہے جو ان بچوں کا وہ زیادہ حقدار ہے، لیکن ماں کے ہوتے ہوئے اور کوئی حقدار نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے تمام ڈاکومنٹس جس طرح کہ پچھلی ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہے تقریباً وہی سارے ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں، اور یہ سارے لے کے عدالت میں جایا جاتا ہے، کسی وکیل صاحب کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں اور پھر ایک دعویٰ دائر کیا جاتا ہے، اور یہ ایک فارمیٹ بنا ہوتا ہے آلریڈی۔ اس فارمیٹ میں یہ سارے قوائف پر کر دیے جاتے ہیں۔ مائنر جتنے بچے ہوتے ہیں ان کے قوائف، پراپرٹی کی ساری ڈیٹیل، جو بھی پراپرٹیز ہیں کہ یہ پراپرٹی ہیں اور اتنے مائنر بچے ہیں، ان کا ایکچول گارڈین یہی ہے، والدہ ان کی، اور ساتھ جو ہے ایک یا دو گواہان، انڈیپینڈنٹ گواہان۔ یہ اس کے بعد عدالت جو ہے وہ اخبار اشتہار کرتی ہے، اخبار کے اندر یہ سارا کچھ آتا ہے۔ اسی طرح عوام الناس کے علاوہ کہ کوئی اور ہے تو وہ حاضر ہو عدالت میں، جب کوئی نہیں آتا تو وہ نیکسٹ ڈیٹ آنے پر جب وہ اخبار اشتہار والا ٹائم گزر جاتا ہے، اس کے بعد اگر کوئی حاضر نہیں ہوتا تو پھر وہ جو ہے نیکسٹ اگلی کارروائی شروع ہوتی ہے، یعنی عدالت اپنی شہادتیں لے کر تو اس کو حکم جاری کر دیتی ہے کہ یہ ماں اس کی گارڈین ہے، ماں کو ان بچوں کا گارڈین مقرر کیا جاتا ہے۔ پھر جو پراپرٹی ہوتی ہے، جس پراپرٹی کے لیے گارڈین شپ چاہیے ہوتی ہے، وہ پراپرٹی کی مالیت کے تقریباً برابر ایک شورٹی بانڈ عدالت لیتی ہے کہ یہ جو ماں اس کی ان بچوں کی جو ہے گارڈین مقرر ہوئی ہے وہ کسی اور بندے سے اتنا شورٹی نامہ لے کے دیتی ہے کہ میں ان بچوں کی جو جائیداد ہے وہ ان کی ویلفیئر کے اوپر ہی خرچ کروں گی۔ اصل مقصد عدالت یہ شور کرتی ہے کہ مائنر بچوں کی ویلفیئر، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کا میڈیکل، ان کا پوشاک، رہن سہن، یہ سارا چیزیں عدالت شور کرتی ہے کہ یہ صحیح طریقے سے ہو رہی ہیں، اور جو بچوں کی مائنر بچوں کی پراپرٹی ہے، پیسہ ہے، کسی بینک میں ہے یا جہاں جو بھی، وہ انہی کی ویلفیئر کے اوپر خرچ ہو رہا ہے۔ جو بھی فوت شدہ آدمی، ڈیسیز پرسن چھوڑ کے گیا ہے، وہ ان بچوں کا حصہ جو بمطابق قانون شریعت اگر بینک میں تھا تو وہ، یا کوئی اور ڈیوز تھے، وہ کوئی ملازم تھا تو اس کی پینشن، گریجوٹی جو بھی تھا، یہ ساری چیزیں یہ عدالت شور کرتی ہے کہ ان بچوں کا حصہ ان کے اوپر استعمال ہو۔ اور کب تک؟ جب تک بچوں کی میجارٹی ایج نہیں آ جاتی، یعنی اگر بچہ ہے تو 18 سال کی عمر سے زیادہ نہیں ہو جاتا، بچی ہے تو شادی کی عمر تک۔ اور یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے گارڈین شپ سرٹیفکیٹ کہ ماں کے پاس اور تو کوئی ذرائع نہیں ہے، اس نے اس پراپرٹی کو اور پیسے کو، بینک اکاؤنٹ جو بھی ہے وہ یوز کر کے تو بچوں کے جو ایکسپنس ہیں وہ ادا کرنے ہوتے ہیں، سکول کی فیسیں ہو گئیں، دیگر جو ان کے، اگر بچی ہے تو اس کے شادی کے معاملات، بچوں کی شادی کے معاملات، یہ تعلیم، میڈیکل، سارا کچھ۔
تو یہ جتنا وہ خرچ کیا جاتا ہے اس کے ریکارڈ کا ایکسپنس تیار کر کے ایک فائل تیار کی جاتی ہے جو کہ عدالت میں بھی جمع کرائی جاتی ہے، اور جب عدالت طلب کرے اگر اس پراپرٹی کو بیچنا ہے، جو بھی کرنا ہے، بچوں کو عدالت کی حدود سے باہر لے جانا ہے، تو اس سب کچھ کے لیے عدالت کی پھر سے پرمیشن لینا ضروری ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔